على خاتم الرسل وسيد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ناظر إلى يوم القيامة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر سمتی مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جا پہنچے دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر امپور بھی ہے تلوار بھی ہے. یا پس جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیلت کچھ بھی ہو ارحام میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جان شہادت پی لیں گے. سخن شناسان محفل، ارباب علم و دانش، اساتذہ کرام، مہمانان کرام، طلباء اعزام، قلت وقت اور نزاکت محفل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی انقلاب اور جہاد کے موضوع پر لبکشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے. اس کو انکس و ناقص سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح پھول کو خوشبو کی ضرورت ہے، چاند کو روشنی کی ضرورت ہے، سورج کو کرنوں کی ضرورت ہے، آنکھوں کو بصارت کی ضرورت ہے، کانوں کو سماعت کی ضرورت ہے، دلوں کو دھڑکن کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی سرزمین میں اللہ کی نظام کی ضرورت ہے، اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے، جس کے بغیر امن و امان کا قیام، عدل و انصاف کا پیام، ظلم و جبر تشدد کا اختتام، اخوت اور بھائی چارہ کا انتظام، اسلامی ممالک کا انضمام مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اور موجودہ وقت میں یہ تبدیلی اور انقلاب جہاد کے بغیر نہیں آ سکتا. میرے محترم دوستوں، میں سیاست کی ضرورت سے انکار نہیں کرتا، میں واضح تقریر کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، میں دعاؤں اور اذکار کی عظمت سے انکار نہیں کرتا، میں درس و تدریس کے ثمرات سے انکار نہیں کرتا. مگر میرے جیانے دوستوں، جب بھی اس سرزمین میں عدل و انصاف کو بسایا گیا، اس گلشن ارضی کو افریقہ کے گہوارہ بنایا گیا، مظلوموں کی داد رسی کی گئی، اللہ کی اس سرزمین میں اللہ کا نظام نافذ کیا گیا، تو ہر دور میں بعض سرکش اور جابر لوگوں نے اس نظام کے سامنے ہٹ گئے. یفسدون فی الارض کا سما آیا کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ درست کرنے کے لیے اور ان کے باطنی خواص کو صاف کرنے کے لیے اور ان کے ناسور ماس کے علاج کے لیے اور اپنے مظلوم بندوں کو ظالمانہ نظام سے خلاصی دلانے کے لیے جہاد جیسی انقلابی عمل کو فرض قرار دیا. اور قرآن مجید نے اعلان کر دیا کتب علیکم القتال، یعنی ان کا قتال فرض کر دیا گیا. اور کہیں اور فرمایا وقاتلوا ائمة الكفر، اور کہیں اور فرمایا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اور جہاد کرتے رہو اللہ کے راستے میں حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہو کر مل جائے. میرے محترم دوستوں، اگر میری یہ بات درست ہے تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ جہاد کے بغیر اسلامی انقلاب ناممکن ہے. بلکہ میں تو واضح طور پر کہتا ہوں، اگر صرف دعا و اذکار سے کفار کو شکست دی جا سکتی تو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تمہارے دعاؤں سے کہیں زیادہ مؤثر تھی. اگر صرف وعظ و نصیحت میں کفار کو شکست دی جا سکتی تو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ تمہارے وعظ سے کہیں زیادہ اثر رکھتی تھی. ارے مسلمانوں، غفلت کی چادروں کو چاک کر دو اور بوڑھا سبق پر سے یاد کر لو اور اس بات کو عمل کے کام سے سن کر دل کی انتہا گہرائیوں میں بٹھا لو کہ اسلامی انقلاب کا واحد راستہ صرف اور صرف جہاد ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مدنی زندگی میں 27 مرتبہ
نبی کی گستاخی کب تک برداشت کرتا رہے گا؟ صحابہ کی گستاخی کب تک برداشت کرتا رہے گا؟ مساجد کی مسمار کب تک برداشت کرتا رہے گا؟ مسلمان عورتوں کی آنچلیں کب تک چمتی رہیں گی؟ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اس سے پہلے کہ انہیں زمین سے اسلام کا نام نشان مٹا دیا جائے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم حق و صداقت کا پرچم کر کر لہرا کر دم لیں گے، امریکہ کے ایوانوں کو ایک روز گرا کر دم لیں گے۔ جو ظلم کے پیروکاروں کو ظالم نہ کہے وہ ظالم ہے، اور پیر جوان کے سینے میں یہ بات بچا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈاکے ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ طالب ہے یقین پختہ اپنا طوفان ہمیں کیا روکیں گے؟ طالب ہے یقین پختہ اپنا طوفان ہمیں کیا روکیں گے؟ ہم راہ حق کے رہنما منزل پہنچ کر دم لیں گے۔